تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کرم، اللہ تعالیٰ کا فضل کن لوگوں پر زیادہ ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے ساتھ بہت زیادہ پیار کرتا ہے جی، اس میں کوئی شک والی بات ہی نہیں ہے۔ ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ جتنا اللہ تعالیٰ کی ذات پیار کرتی ہے اتنا دنیا کے اندر ہمارے ساتھ کوئی بھی پیار نہیں کرتا ہے جی۔ ہماری ہر چیز کے اندر، ہماری ہر بات کے اندر، ہمارے ہر کام کے اندر اللہ اتنا پیار کرتا ہے کہ ہمیں وہ بار بار راہ راست پر لانے کی کوشش کرتا ہے۔ بار بار ہمیں ہمارے کانوں میں منادی آتی ہے کہ آپ اس راستے سے پر چلنا چھوڑ دو اور سیدھے راستے پر چلنا اختیار کر دو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنی عنایتیں، اپنا فضل سب لوگوں پر کرتا ہے جی، صرف ہمارے سمجھنے کی بات ہوتی ہے۔ ہر شخص اپنی سمجھ کے مطابق اس کے فضل اور کرم کو سمجھتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس فضل اور اس کرم کے کون سے وہ لوگ ہیں جو زیادہ حقدار ٹھہرتے ہیں۔ وہ عاجزی اختیار کر لیتے ہیں جی، وہ عجز پسند ہو جاتے ہیں، وہ اتنا اپنے آپ کے اندر عاجزی اختیار کرتے ہیں کہ کوئی بڑھائی، کوئی مرتبہ، کوئی روب، کوئی بھی چیز ان کے سامنے کچھ بھی معنی نہیں رکھتی ہے جی۔ وہ صرف اپنے اللہ کے سامنے جھکنا پسند کرتے ہیں، وہ صرف اپنے اللہ کی رضا کی خاطر کام کرنا پسند کرتے ہیں۔ وہ بہت زیادہ عجز پسندی سے اختیار کر لیتے ہیں جی، سیدھا سادہ زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں جی، الجھاؤ نہیں پیدا کرتے ہیں جی، سادہ زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں جی، سادگی پسند ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنی بات کو بھی سادہ انداز میں بیان کرتے ہیں، اس میں بھی کسی قسم کا الجھاؤ نہیں پیدا کرتے جی، کسی کے لیے مشکلات پیدا نہیں کرتے ہیں جی، کسی کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جی۔ وہ لوگ اللہ کے کرم کے زیادہ حقدار ٹھہرتے ہیں جو اپنی بات کو بڑے پیارے انداز میں دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے اندر وہ لوگ خلوص سے کام کرنے والے ہوتے ہیں جی، وہ صرف اللہ کی ذات کے لیے کام کرتے ہیں جی۔ کسی کے لیے بھی اگر کام کر رہے ہو تو ان کے پیچھے ان کی منشا اللہ کی رضا ہوتی ہے جی۔ ایسے خلوص کے ساتھ کام کرنا کہ اس کے بدلے میں کسی چیز کی توقع بھی نہ کرنا کسی شخص سے، اور اپنی نیک نیتی کے ساتھ کسی دوسرے کے لیے کام کرنا، ان لوگوں پر اللہ کی ذات بھی اسی طریقے سے کرم کرتی ہے جی۔ اور وہی جس خلوص کے ساتھ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں دوسرے لوگوں کے لیے، اللہ کی مخلوق کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں جی، اللہ کی ذات ان پر بھی اسی خلوص کے ساتھ اپنا کرم اور اپنی عنایتیں اور اپنا فضل اس شخص پر نچھاور کر دیتی ہے جی۔ ایسا شخص جو کبھی کسی قسم کی دوسروں کے لیے الجھاؤ کا سبب نہیں بنتا جی، وہ دوسروں کے لیے ہمیشہ بہتر سے بہتر کی تلاش میں رہتے ہیں جی، وہ اپنے سے بڑھ کر دوسروں کی بہتری کے لیے کام کرتا ہے جی۔ اس کی اپنی ذات جو ہے وہ مائنس ہو جاتی ہے، وہ اپنی ذات کو منہا کر لیتا ہے، اس لیے کہ وہ اس کو خوشی ملتی ہے دوسروں کا کام کر کے۔ ایسے شخص پر اللہ کا بہت زیادہ کرم ہوتا ہے جی، بہت زیادہ فضل ہوتا ہے، بہت زیادہ عنایتیں اس پر نچھاور ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ اللہ کی مخلوق کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے۔ اور جو اللہ کی مخلوق کے لیے کام کرتا ہے جی، اللہ اس کو اپنا پیارا بندہ بنا لیتا ہے اور اس پر اپنی نعمتیں نچھاور کر دیتا ہے، کیونکہ جب آپ کسی کے لیے کام کرتے ہو تو پھر اللہ کی ذات آپ کے لیے کام کر رہی ہوتی ہے جی۔ آپ جو سوچتے ہو، آپ جو خیال کرتے ہو، آپ جو تصور کرتے ہو، وہ اللہ کی ذات آپ کے لیے اسباب پیدا کر دیتی ہے، وہ پورا ہو جاتا ہے جی۔ وہ شخص جو کبھی غصہ نہیں کرتا ہے جی، کسی کی غلطی کو درگزر کر لیتا ہے جی۔ غصہ کب آتا ہے جی؟ غصہ اپنے سے کمزور پر آتا ہے، اپنے سے بڑے پر کبھی غصہ نہیں آیا، اپنے سے بڑے پر کبھی انسان نے غصہ نہیں نکالا، اپنے سے زیادہ مرتبے والے پر کوئی انسان غصہ نہیں کر سکتا ہے جی۔ غصہ
اپنے سے کمزور پر آتا ہے. تو کمزور کے اوپر جب غصہ انسان نہیں کرتا ہے، جبکہ وہ غصہ کرنے کی اس وقت اہلیت اور سکت رکھتا ہے، لیکن وہ اس پر غصہ نہیں کرتا ہے جی، تو پھر اللہ کی ذات اس پر غصہ نہیں کرتی ہے جی. اللہ کی ذات اس کو بھی اپنا پیارا بنا لیتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ غصہ نہیں کر رہا ہوتا ہے جی. وہ دوسروں کو معاف کر دینے والا ہوتا ہے جی. تو جب وہ دوسروں کو معاف کرتا ہے، دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے جی. اللہ تعالیٰ غلطیوں کو معاف کر کے خوش ہوتا ہے جی. لیکن اگر انسان دوسروں کی غلطیوں کو سے درگزر کرنے والا ہو، دوسروں کی غلطیوں پر پردہ پوشی کرنے والا ہو، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی غلطیوں پر پردہ پوشی کر دیتی ہے جی، اس کی غلطیوں کو چھپا دیتی ہے جی اللہ کی ذات. اور پھر انسان جو ہے یہ سمجھتا ہے کہ اس پر اللہ کی ذات کا کرم ہو رہا ہے، اللہ کی عنایتیں اس پر نازل ہو رہی ہیں، اللہ کا فضل اس پر نازل ہو رہا ہے جی. یہ ساری بات اللہ کی مخلوق اور اللہ کے درمیان میں ہے جی. جب جو کام آپ چاہتے ہو کہ آپ کے ساتھ کیا جائے، آپ جس کے اپنے آپ کو حقدار سمجھتے ہو، اسے دوسروں کا حقدار بنا دیجیے جی. دوسروں کے ساتھ ایسا سلوک کرنا شروع کر دیجیے جی. دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرو گے، آپ کی غلطیاں اللہ کی ذات معاف کر دے گی. دوسروں کے ساتھ درگزر کرو گی، اللہ کی ذات آپ کے ساتھ درگزر کر دے گی. آپ دوسروں کے ساتھ خلوص کے ساتھ کام کرو گی جی، نیک نیتی کے ساتھ کام کرو گی جی، دوسروں کی بہتری کے لیے کام کرو گی، آپ کی بہتری خود بخود ہو جائے گی. ایک اور وہ شخص جس پر اللہ کی ذات کا بہت زیادہ کرم ہوتا ہے جی، وہ معذرت کرنے والا ہوتا ہے. وہ اپنی غلطی کو تسلیم کر کے اس پر شرمندگی اور ندامت کا اظہار کرنے والا ہوتا ہے جی. کچھ لوگ غلطی کرنے کے بعد اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں جی، صرف اس وجہ سے کہ ان کی بےزتی ہو جائے گی جی، ان کی انسلٹ ہو جائے گی. لیکن جب آپ اپنی غلطی کو نہ صرف تسلیم کر لیتے ہو بلکہ اس پر معذرت خواہانہ رویہ اختیار کر لیتے ہو، تو اللہ کی ذات کا کرم، اللہ کی ذات کا جو فضل ہے وہ جوش میں آ جاتا ہے جی، اور وہ پھر آپ پر نچھاور ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ نے نہ صرف غلطی کو تسلیم کیا بلکہ اپنی غلطی کو ماننے کے بعد اس کی معذرت بھی کر لیجیے. ایسے شخص پر جو ہے اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ عنایتیں ہوتی ہیں، بہت زیادہ فضل ہوتا ہے جی. جب آپ دوسروں کے لیے فائدہ مند بن جاتے ہو جی، تو اللہ تعالیٰ آپ کے فائدے کا سامان پیدا کر دیتا ہے جی. دوسروں کے لیے فائدہ مند بننا، دوسروں کی جہاں کہیں دوسروں کو ضرورت اس کے لیے مدد کرنا، اور فائدہ مند اس لیے اس طرح بننا کہ پھر اس کے بدلے کی کوئی جو ہے وہ اپنے ذہن میں سوچ بھی نہ رکھنا کہ میں کسی کے لیے فائدہ مند بن رہا ہوں تو یہ کل میرے لیے فائدہ کرے گا، ایسی سوچ بھی نہ رکھنا جی. تو ایسا فائدہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو بہت زیادہ پسند ہے جی، کہ جب آپ ایسا کام کر لیتے ہو جس کے بدلے کی آپ کو نہ توقع ہوتی ہے اور نہ آپ اس کے بدلے کو چاہ رہے ہوتے ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے فائدے کے لیے سامان پیدا کر دیتا ہے جی. اللہ تعالیٰ کی ذات کا جو کرم ہے وہ جوش میں آ جاتا ہے جی، اور وہ آپ پر نچھاور ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ اس کی مخلوق کو فائدہ پہنچا رہے ہوتے ہو بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی بدلے کے، بغیر کسی اجر کے، اور صرف اللہ کی ذات سے اس کا اجر مانگ رہے ہوتے ہو جی. تو پھر اللہ کی ذات کا جو کرم ہے، جو فضل ہے، وہ جوش میں آتا ہے اور آپ کے لیے وہ ہمیشہ نچھاور ہونا شروع ہو جاتا ہے جی. جب آپ کسی پر احسان کرتے ہو جی، اور احسان کا مطلب کیا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ اچھائی کا رویہ اختیار کرتے ہو جی، تو پھر اللہ آپ کے ساتھ اچھائی کا رویہ اختیار کر لیتی ہے. اللہ کی ذات آپ پر احسان کرنا شروع کر دیتی ہے، اور جب اللہ احسان کرتا ہے تو وہ اپنی شان کے مطابق آپ پر احسان کرتا ہے جی. جب وہ آپ پر اپنی شان کے مطابق احسان کرتا ہے، اللہ کی ذات احسان کرتی ہے، تو یقین جانیے اس احسان کو سنبھالنا ہمارے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے جی. وہ ہماری حد سے زیادہ احسان ہوتا ہے جی، کیونکہ ہم اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے وہ کسی شخص پر احسان کرتے ہیں، لیکن اللہ اپنی شان کے مطابق احسان کرتا ہے، تو وہ احسان بہت بڑا احسان ہوتا ہے. میں نے دیکھا جی بہت سارے لوگ دنیا کے اندر
ایسے اللہ کی بندے موجود ہیں جو اپنی کمٹمنٹ سے زیادہ دوسروں کو عنایت کر دیتے ہیں جی، ان لوگوں پر بھی اللہ کی ذات کا بہت بڑا کرم ہوتا ہے۔ اصل میں احسان کا مطلب ہے ہی یہی کہ جب آپ کسی کی جو آپ کی کمٹمنٹ ہے کسی کے ساتھ، جو آپ کی کسی کے ساتھ ایک ارینجمنٹ ہے کہ میں نے آپ کو اس کا بدلہ یہ دینا ہے، تو اس بدلے سے زیادہ دے دینا، یہی اصل احسان ہے جی۔ اور یہ ایسے لوگ جو اپنی کمٹمنٹ سے دوسروں کو زیادہ دے دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی ان کو پھر ان کی حیثیت سے بہت زیادہ عنایت کر دیتے ہیں جی۔ اللہ کا کرم بھی ان پر بہت زیادہ ہو جاتا ہے جی۔ جب آپ کسی کے اوپر صرف اس وجہ سے احسان کرتے ہو کہ مجھے اللہ کے احسان کی ضرورت ہے، مجھے اللہ کے کرم اور اللہ کے فضل کی ضرورت ہے، میں اللہ کی خاطر کسی پر احسان کر رہا ہوں، تو پھر اللہ کی ذات بڑی کریم ذات ہے جی، وہ آپ پر بہت زیادہ احسان کرتی ہے۔ تو اللہ کا احسان ان لوگوں پر ہوتا ہے جی جو صرف مخلص لوگ ہوتے ہیں، جو خلوص نیت کے ساتھ کام کرتے ہیں، جو اللہ کی رضا کی خاطر کام کرتے ہیں جی، ان پر اللہ کا بہت بڑا کرم ہوتا ہے۔ وہ اس کا بدلہ دنیا سے اللہ کی مخلوق سے نہیں چاہ رہے ہوتے جی، وہ اس کا بدلہ صرف اللہ کی رضا چاہ رہے ہوتے ہیں، اور جس پر اللہ کی ذات راضی ہو جاتی ہے جی، وہ اللہ کے کرم کا بہت زیادہ حقدار ٹھہر جاتا ہے، اور اللہ کا کرم اس پر بہت زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو دنیا کے اندر اگر آپ اللہ کے کرم اور اللہ کی عنایتیں اور فضل کے حقدار بننا چاہتے ہیں جی، تو اس کی مخلوق کے ساتھ احسان کرنا شروع کر دیجئے، اس کی مخلوق کو فائدہ پہنچانا شروع کر دیجئے، اس کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کرنا شروع کر دیجئے، اس کی مخلوق کے ساتھ بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی بدلے کے احسان کرنا شروع کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم اور اپنے فضل آپ پر نچھاور کرنا شروع کر دے گا۔